اب اس کے بعد ایک چھوٹی بات ہے وضو کے تعلق سے، وہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ وضو بعض اوقات میں فرض ہے، ضروری ہے، اور بعض مرتبہ وضو واجب ہے، اور بعض مرتبہ وضو سنت اور مستحب ہے۔ ایک تو وضو کی سنتیں ہیں، وضو کے فرائض ہیں، وضو کے واجبات ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی نماز کے لیے وضو نہ کرے تو اس کی جو نماز ہی نہیں ہوگی، گویا کہ شرط ہے اس کے لیے۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی، نماز کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے پاکی حاصل کرنا ہے، یعنی وضو کرنا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے، تو وضو فرض ہے نماز کے لیے۔ اور وضو کبھی کبھار واجب بھی رہتا ہے۔ وضو کب واجب ہے؟ وضو واجب ہے طواف کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے وضو کرنا واجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو کہ طواف اور نماز دونوں ایک سان چیز ہیں، دونوں برابر کی چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طریقے سے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے فرض ہے وضو، اور طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ وضو بعض اوقات سنت بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں داخل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی سونے جا رہا ہے تو سونے سے پہلے آدمی وضو کر لے، تو وضو کے ساتھ سونا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن حالات میں آدمی کو باوضو رہنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں شریعت نے ایسی بیان کی ہیں کہ جب وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو کرنا مستحب بہت ساری چیزیں اس کی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آدمی کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہو یا دین کی کوئی تعلیم کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اسے باوضو رہنا یہ آدمی کے لیے اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کوئی گناہ کا کام کر لیا تو گناہ کا کام کرنے کے بعد فوراً جب اسے توبہ کی نوبت آتی ہے تو وہ وضو کر لے تو یہ بھی اس کے لیے اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ تو ایسی جو اچھی چیزیں ہیں وہ باوضو انداز سے آدمی مکمل کرے تو ان سب چیزوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ وضو اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری بات تھی۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد وضو کا آخری حق ایک باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد آدمی کو اگر موقع میسر آ جائے، وقت ہو، تو وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز پڑھ لے۔ تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو وضو ہوگا، وضو کا حق بھی گویا کہ ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی اب تحیۃ الوضو کے سلسلے میں بھی ایک آخری بات یہ سن لیجئے کہ تحیۃ الوضو کے لیے مستقل اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر یہ کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی نماز وہ پڑھے گا اس وقت وہ نیت کر لے کہ میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیتا ہوں۔ آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو جاتے ہوئے ارادہ کر لے تو فرض نماز بھی ادا ہو جائے گی، تحیۃ الوضو کی نماز بھی اس کی ادا ہو جائے گی۔ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی نماز ہو جائے گی۔ تحیۃ الوضو کا ارادہ کر لے تو تحیۃ الوضو کی نماز بھی اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وضو کا حق۔ تو یہ تمام چیزیں وضو کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔